بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا مقصود ذکر کا مقصود۔ مولانا سعید احمد صاحب ڈونگوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈھڈیا حضرت کے آبائی گاؤں، یعنی حضرت کا آبائی گاؤں ہے، وہاں کے قیام میں جب صبح کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تو میں مسجد میں بیٹھ کر اور اپنے اوپر کپڑا ڈال کر بہت رویا کہ 18 سال ذکر کرتے ہو گئے مگر تاہنوز کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں حضرت کے تمام متوسلین کے پیچھے رہا اور نالائق کسی کام کا آدمی نہ بن سکا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ بس روتا ہی رہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور مجلس لگی۔ میں نے اپنا منہ دھویا اور حضرت کی مجلس میں جا بیٹھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض ذاکرین سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہوئے اور بہت روتے ہیں۔ بھلا اللہ کے بندوں، اور کیا آسمان پر چڑھو گے؟ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق بخشی اور ٹوٹا ہوا دل مرحمت فرمایا۔ اس پر حضرت نے 1 گھنٹہ تقریر فرمائی اور پھر مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب کچھ سمجھ گئے ہو؟ مجھے اس وقت اتنا بست ہوا جیسے 7 اقلیم کی سلطنت مل گئی۔ ماشاء اللہ۔ بعض مرتبہ نفس دھوکہ دیتا ہے سالک کو، دیکھ تو اتنے سال سے لگا ہوا ہے، ذکر برابر کر رہا ہے، تجھے فائدہ تو کچھ نہیں ہو، یہ دھوکہ دیتا ہے اور انسان بھی اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار مجھے کچھ فائدہ تو نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو بھی ایسا لگا، 18 سال سے بولے تو ہے اور تیرے کو ابھی تک کچھ نہیں، تو روئے، بس ایک اللہ کی طرف سے رونا تھا۔ شیخ کے پاس وہ چیز کشف ہو گئی تو آ کر بتایا، کیا نفع کس کو سمجھتے ہو؟ نفع یہ سمجھتے ہو کہ آسمان پر چڑھوں تو لگے کہ ہاں میں کچھ ہوا؟ بھائی یہی تو نفع ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے، ہاں، اور اعمال میں لگے ہوئے، یہی سب سے بڑا نفع ہے، اس سے نفع اور کیا چاہتے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ اکثر سالکین کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تیرے کو فائدہ نہیں ہوا، تو یہ دھوکے میں نہ رہے، بلکہ اگر ایسا وسوسہ آئے تو اپنے شیخ کو لکھ دے یا بتا دے تو وہ سمجھا دیں گے تو نکل جائے گی چیزیں۔ اب جیسے ان کو سمجھا دیا، سمجھا دینے کے بعد ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ بولے 7 ہفتے اقلیم مجھے سلطنت مل گئی، اتنی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ان کا پورا غم دور ہو گیا، جو نفس شیطان نے ان پر حملہ کیا ہوا تھا نا، وہ سارا حملہ ٹوٹ گیا۔ نفس و شیطان کا حملہ ایسے ٹوٹتا ہے، خود بخود نہیں ٹوٹ سکتا۔ چلو، ذکر کا اثر۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہبی ہے یا کسبی؟ یعنی وہبی محبت سے مراد وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ طالب کی کوشش اور اس کی ریاضت و مجاہدے کے بغیر محض اپنے فضل خاص سے اسے عطا فرما دیتے ہیں، یہ وہابی۔ جبکہ کسبی محبت میں اللہ تعالیٰ طالب کی کوشش اور مجاہدے کو بنیاد بنا کر اسے اپنی محبت انعام کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ وہابی اور کسبی سمجھے؟ وہابی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک دے دیتے، بھائی فلان آدمی اچانک مقبول ہو گیا، اچانک اس کی زندگی پلٹ گئی، یہ وہابی ہوگی۔ اور عطائی وہ ہے کہ انسان محنت کر کے آہستہ آہستہ برسوں کے بعد اس درجے تک پہنچتا ہے، یہ عطائی ہے۔ کسبی اس کو کہتے ہیں، کسبی یعنی محنت کر کے اس درجے تک پہنچنا۔ جی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی محبت مشائخ کی محبت اختیار کرنے سے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کی محبت؟ حضرت نے جواب میں فرمایا، اللہ کی محبت مشائخ کی صحبت اختیار کرنے سے
اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے پیدا ہو جاتی پیدا ہے۔ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بتایا۔ اور وہابی طور پر ہو تو سبحان اللہ، فرمایا کہ ہم 5 وقتہ نماز میں پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی بڑا بابرکت ہے نام آپ کا۔ جب کثرت سے اللہ کا نام لیا جائے گا تو ضرور برکت ہوگی۔ اس کو شیخ سعدی نے یوں بیان فرمایا ہے، پورے اس میں اشعار ہیں، اچھا، اس کا ترجمہ: ایک دن حمام میں محبوب کے ہاتھوں خوشبودار مٹی مجھ تک پہنچی۔ میں نے اس مٹی سے کہا کہ تم مشک ہو یا عبیر، کہ میں تمہاری دل آویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو ادنا مٹی ہی تھی، لیکن میں نے ایک مدت تک پھولوں کی صحبت پائی ہے، اس کی برکت سے میرے اندر میرے ہم نشیں کی خوبی سرایت کر گئی ہے، ورنہ اصلاً تو میں مٹی ہوں جس طور پر میری تخلیق کی گئی ہے۔ دیکھو صحبت کے لیے مثال بتائی، ایک مٹی لی، اس میں خوشبو کیا آ رہی ہے، پوچھا تو عنبر ہے یا کیا ہے، اس نے کہا نہیں میں تو مٹی ہوں لیکن پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس وجہ سے میرے اندر خوشبو آ گئی۔ تو جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں اس کے اندر اللہ والوں کی خوشبو ضرور آتی ہے، ورنہ وہ آدمی تو نکما ہوتا ہے، بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اس کی صحبت کا اثر لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس بیٹھے اور خوشبو نہ آئے۔ تو جیسے پھول کسی کے پاس کپڑوں میں پھول رکھ دو تو کپڑوں میں سے خوشبو آئے گی، حالانکہ کپڑے میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں بھی رکھ دوں گے خوشبو والی چیز، وہ دوسرے کے اندر خوشبو پیوست کر دیتی ہے۔ صحبت کا اثر بتا رہے ہیں۔ چلو، ذکر کی ضرورت۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ اب آفتاب رسالت کا زمانہ یعنی عہد نبوی بہت دور ہو گیا ہے، اس لیے وہ اثرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے چشم زدن میں پیدا ہو جاتے تھے، اب ان کے حصول کے لیے اذکار، مراقبات اور اشغال کی ضرورت ہے، جو کہ بإلہام الہی اولیاء اللہ پر منکشف ہوئے ہیں۔ ذکر یاد الہی کے دوام کا ذریعہ۔ فرمایا کہ ذکر لسانی، زبان سے ذکر اور اس کی کثرت سے مقصود یہ ہے کہ اس میں مبارک یعنی اللہ کے پاک نام کی برکت سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جائے۔ اصل ذکر یاد ہی کو کہتے ہیں۔ جب یہ حاصل ہو جائے تو اس وقت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہیچ نظر آتی ہے۔ فرمایا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یعنی بڑا بابرکت ہے نام آپ کا۔ یہ نعمت اللہ کے نام کی برکت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کا مقصود اللہ کی یاد ہے۔ جی، فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہیے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے، یعنی ذکر اتنا کرنا چاہیے کہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میری شکر گزاری کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ گویا اس کی یاد شکر ہے اور غافل رہنا کفران ہے۔ فرمایا کہ اگر 5 منٹ بھی اس طرح گزریں کہ غیر اللہ کا خیال دل میں نہ آئے تو یہ بھی بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز ہے۔ 5 منٹ بھی گزرے تو بھی دیکھو، ہم مراقبے میں بیٹھوں گے تو کیا 5 منٹ کا دھیان نہیں رہے گا؟ بیٹھوں گے تو دھیان آہستہ آہستہ آئے گا، 1 گھنٹہ تک رہے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑھے گی پھر۔ چلو، مریض کو یاد الہی کی ترغیب۔
ایک بار حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ بیماریوں سے فائدہ اٹھائے، یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے کارآمد ہیں تاکہ وہ گناہوں سے تائب ہو اور خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یاد الہی اور نیک کاموں میں کوشش کرے۔ مریض کے سامنے اس مضمون کا مختصر مگر بہت مؤثر ذکر فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنی توجہ خدا کی طرف لگانے کی کوشش رکھیے اور سوم کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر وقت پڑھتے رہیے، اور اس میں یہ خیال رکھیے کہ شاید خداوند کریم یہ کلمہ قبول فرما لے۔ مریض کو بھی، کیونکہ سب سے زیادہ فرصت مریض کے پاس ہے، تو بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کلمہ کرے، مراقبہ کرے، سبحان اللہ پڑھے یا تیسرا کلمہ پڑھے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو دل ہی دل میں پڑھے۔ زبان سے اگر نہیں بول سکتا زبان سے بولتا زبان سے کرے، لیکن یہ ہے کہ مریض بھی ذکر اس حالت میں بھی ذکر کرے۔ ذکر کے فائدے ہیں سارے، ذکر جہری و ذکر قلبی۔ ذکر جہری مولانا محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، ایک دفعہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر تھے، حضرت نے مولانا منظور محمد صاحب سے دریافت فرمایا کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ذکر جہری سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ اس آیت مبارک وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہوا اور ڈرتا ہوا یاد کرتا رہ، اور صبح شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے اور غافلوں سے نہ ہو۔ اس سے دو طرح کے ذکر کا جواز نکلتا ہے، ایک سری اور ایک جہری، جو کہ چیخ کر کرنے سے ذرا کم ہو۔ دون بمعنی جو دون ہے بمعنی کم، یعنی بہت زیادہ چیخ و پکار کے ساتھ نہ ہو۔ الغرض کسی طرح بھی ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہی آپ نے مشکلات القرآن میں بھی لکھا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ عقدہ تو حل ہو گیا، مجھے کوئی دلیل ذکر جہری کے بارے میں نہ ملتی تھی، آج الحمدللہ مل گئی، اور ذکر سری و جہری دونوں ثابت ہو گیا، کسی پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ جہری اور سری۔ ایک بار مکہ معظمہ کے اپنے آخری سفر کے دوران حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث قدسی پڑھی، ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اور اسی طرح وتحرکت بی شفتاہ، اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے ذکر جہری کا جواز بھی ملتا ہے۔ ذکر جہری اور ذکر قلبی کی علیحدہ افادیت۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ذکر جہری زیادہ اچھا ہے یا ذکر قلبی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو ذکر جہری زیادہ مفید ہوتا ہے اور کسی کو ذکر قلبی۔ طبیعت مختلف ہے۔ اصل میں سلوک کے معنی چلنا ہے، اور ہر شخص کا چلنا مختلف ہے، جتنے نفوس اتنے راستے، تو جس کے لیے جو طریقہ شیخ مناسب سمجھے
وہی اس کے لیے مفید ہے۔ باقی ذکر لسانی سے مقصد دل پر اثر ڈالنا اور محبت الہی پیدا کرنا ہے، جسے آثار ذکر کہتے ہیں۔ سلوک یعنی چلنا بغیر حرکت کے نہیں ہوتا، اور حرکت کے بڑے طریقے یہ ہیں کہ زور زور سے آواز کے ساتھ ذکر لسانی کرنا کہ گرمی پیدا ہو اور گرمی سے حرکت پیدا ہو، یا پھر حبس دم سانس روک کر قلب کی طرف متوجہ رہنے سے گرمی پیدا کی جاتی ہے، یعنی سانس کے ذریعے گرم ہوا کا نکلنا اور ٹھنڈی ہوا کا دل کی گرمی کو زائل کرنا۔ سانس روک لینا دل کو گرم کر دیتا ہے، جس سے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے، یا پھر توجہ دے کر دل کو گرماتے ہیں، یعنی شیخ اپنی باطنی توجہ سے مرید کے دل میں محبت الہی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل تو محبت ہے، اس سے جو عشق و محبت پیدا ہوتی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، اور ذکر سے اس نفع یعنی محبت الہی کو تقویت پہنچتی ہے۔ ذکر سے محبت الہی بڑھتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں ساری باتوں خلاص اللہ کی محبت آئے گی تو پورے دین پر چلنا آسان ہے، گرمی لانی اللہ کی محبت میں۔ چلو، توجہ یعنی جو شیخ اپنی باطنی قوت سے طالب کے قلب پر ڈالتا ہے، توجہ سے جو حرکت پیدا کی جاتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور بعض بلکہ اکثر اوقات مضر پڑتی ہے۔ بس حبس دم کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن سب سے اچھا طریقہ ذکر لسانی جہری آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے حرکت اور گرمی پیدا کرنا ہے، اور اصل تو ذکر قلبی ہے، مگر لاکھوں میں ایک دو شخص ایسے مشکل سے ہوتے ہیں کہ وہ لسانی کے بجائے قلب سے ذکر پر جلد قادر ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کی اکثریت کی ضرورت کے پیش نظر ذکر لسانی کرایا جاتا ہے۔ ذکر جہری کے حدود۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر تو آہستہ آواز کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور حضرت والا نے کر کے بھی دکھلایا کہ میرے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نے تو مجھے اسی طرح کر کے بتایا تھا، مگر خود بخود شوق میں آواز بلند ہو جائے تو وہ ایسا جہر نہیں جس کی ممانعت ہے کہ چلا کر ذکر نہ کرو، اور رفع خیالات اور یکسوئی کی غرض سے شیخ اگر کسی کو زور سے ذکر کرنے کو فرمائے تو وہ ازالہ مرض غفلت جیسے مرض کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر جسے جیسا بتا رہے ہیں، جی، ڈاکٹر کیسا؟ ایک تھوڑا بات۔ کیا بات؟ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت، میں جب رات میں گھر میں ذکر جہری کرتا ہوں تو گھر کنبے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیند میں خلل نہ ڈالو، مسجد میں کرتا ہوں تو مسجد کے قریب رہنے والے ایسا کہتے ہیں، اگر حکم ہو تو گاؤں سے باہر ایک جگہ ہے وہاں جا کر کر لیا کروں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایسی جگہ کر لیا کرو جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر باہر کرنے میں بھی دشواری یا خلاف مصلحت ہو تو گھر یا مسجد میں آہستہ سے ذکر کر لیا کرو جیسے اب بات کر رہے ہو۔ اتنی آواز سے بھی ذکر جہری ہو سکتا ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت یہ صاحب بہت آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے ذکر قلبی سکھایا ہے، جو ہمارا نام مراقبہ کا دوسرا نام ذکر قلبی ہے، ذکر قلبی کا بھی ثبوت مل گیا۔ چلو، ذکر کے اثرات و علامات۔ ہاں، ذکر کے اثرات۔ اب ذکر کریں گے تو اس کے اثرات ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے اثرات بتا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلے کہ میرا ذکر میں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ذکر میں انوار کا نظر آنا۔
ایک بار ایک شخص نے عرض کیا کہ انہیں اب ذکر و اذکار کے دوران انوارات وغیرہ نظر نہیں آتے جیسا کہ پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک لکڑی سلگتی رہتی ہے دھواں اور شعلہ دیتی ہے، جب کامل طور پر جل جاتی ہے تو شعلہ اور دھواں نہیں دیتی۔ کیا مثال بتائے، یعنی ذکر کے پہلے انوارات نظر آتے تھے تو ذکر جل رہا تھا اندر کا سب، تو ابھی سب کچھ ختم ہو گیا تو اب کچھ بھی انوارات نظر نہیں آ رہے، نارمل انسان بن گیا۔ تو وہ جب انوارات نظر آتے تھے وہ حیثیت اچھی نہیں تھی، اب جب نہیں آ رہے وہ اچھی حیثیت ہے۔ ابھی ہم سب کیا سمجھتے، وہ انوارات والی کیفیت ذرا اچھی تھی اور ابھی کی کیفیت نہیں ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیفیت اچھی نہیں تھی، بلکہ یہ کیفیت ہے جس میں سب کچھ جل کے ختم ہو گیا اور انسان ٹھنڈا ہو گیا، اب نارمل بن گیا۔ چلو، قلب میں نور پیدا ہونے کا مفہوم۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قلب میں نور پیدا ہونے اور ذکر کے مؤثر ہونے کی کیا علامات ہیں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب ذکر سے اس قدر انس ہو جائے کہ چھوڑنے کو جی نہ چاہے اور چھوڑنا طبیعت کو بہت ناگوار گزرے، اور جب تک ذکر پورا نہ کر لے چین نہ آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قلب میں نور پیدا ہو گیا ہے۔ قلب میں نور پیدا ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں۔ انوار کا نظر آنا حقانیت کا معیار نہیں ہے۔ انوار کا نظر آنا حقانیت کا معیار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری کی خدمت میں عرض کیا کہ قادیانی انوار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قادیانی سمجھے؟ مرزا غلام۔ تو وہ فرمایا قادیانی انوار کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو نماز وغیرہ میں بہت حالات اور کیفیات پیش آتے ہیں اور گریہ اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سنبھل کر بیٹھ گئے اور جوش سے فرمایا، مولوی صاحب سنو، او من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی۔ فرمایا جو کوئی بات اس کے کہ اس پر راہ ہدایت کھل چکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی وہ پیروی کرے گا، ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے۔ حضرت کچھ اس کی تشریح فرمانا چاہتے تھے کہ میں نے کہا حضرت بس سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد پھر اس مسئلے میں کبھی کوئی کھٹک دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا جو انسان صحیح راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا اس کو بھی انوارات نظر آئیں گے، وہ اس کا دھوکہ ہوگا اور اس کو گمراہی کی طرف اور زیادہ لے جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف حق والے کو نظر آئیں گے۔ یہ کہہ رہے کہ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر بتایا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ضلالت و گمراہی کی صورت میں بھی جو لوگ مجاہدے اور محنت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایسی صورتیں آثار ظاہر ہوتے ہیں جن سے ان کو اپنے مسلک کی تائید اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں ہے استدراج۔ اس کو استدراج کہتے ہیں کہ استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف جانا۔ اسی لیے محض کشف اور انوار کیفیات، آثار، حقانیت اور مقبولیت کا معیار نہیں ہے۔ کشف اور انوارات اور کیفیات اور آثار حقانیت اور مقبولیت کا معیار نہیں ہے، اصل معیار تو کتاب و سنت اور مسلک کے سلف سے مطابقت ہے۔ ہمارے ذکر و اذکار کا مقصد انسان شریعت و سنت پر آ جائے، بس۔ کوئی کشف نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی انوار نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، شریعت اور سنت پر آ جائے، بس یہ مقصد ہے۔ اور باقی بعضوں کے نزدیک مقصد کچھ نہ کچھ انوارات نظر آئے تو وہ نقلی دکھتے ہیں، کبھی کسی کو آ بھی جاتے ہیں، وہ مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت اور سنت پر آ جانا سب سے بڑا کمال ہے۔
لطائف ستہ اور ان کا مقام۔ ایک صاحب نے ایک مجلس میں حضرت سے لطائف ستہ کی تشریح دریافت کی۔ حضرت نے فرمایا اول لطیفہ قلب، اس کا مقام دل ہے، دوسرا لطیفہ نفس ہے، اس کا مقام ناف کے پاس ہے، تیسرا لطیفہ روح ہے، سینہ کے داہنی طرف ہے، چوتھا لطیفہ سر اسی کے قریب ہے، پانچواں لطیفہ خفی پیشانی کے دونوں بھوؤں کے درمیان ہے، اور چھٹا لطیفہ اخفا اس سر کی چوٹی میں ہے۔ لطائف کا جاری ہونا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں لطیفہ جاری، فرمایا کہ لطائف کے جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قلب حرکت کرے یا انوار نظر آئے، بلکہ ان کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علوم سالک پر کھل جائے، اس کے علوم سالک پر کھل جائے۔ مثلا قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف خیال رہے، قلب کا جاری ہونا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف خیال رہے، اور دل دنیا اور ہر چیز کی محبت نکل جائے دل سے۔ اس طرح لطیفہ نفس کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رذائل اور صفات خبیثہ بری عادتیں نکل جائے۔ لطیفہ نفس جاری ہو گیا، اس کی علامت کیا ہے کہ اس کے اندر سے بری عادتیں نکل جائے اور صفات حمیدہ اچھی عادتیں پیدا ہو جائے، انکساری اور عاجزی پیدا ہو جائے، اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے۔ جب یہ حالت ہو تو طالب سمجھے کہ کچھ چل پڑا ہے۔ الحاظ القیاس دوسرے لطائف ہے، یعنی یہ کہ ان کے معارف حاصل ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ انوار کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو محنت اور ریاضت سے غیر مسلموں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، انوار کا نظر آنا۔ بھلا وہ چیز کیسے معیار فضیلت ہو سکتی ہے جو غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہو؟ پھر ہمارا ان سے کیا امتیاز ہوا؟ ہمیں تو وہ چیز ملتی ہے جو غیر میں نہ پائی جائے، اور وہ شریعت و سنت۔ انوارات اگر آ گئے تو غیروں میں بھی پائے جاتے ہیں، کشف تو ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن شریعت اور سنت غیر میں ہوتی ہے، وہ اس سے خالی۔ باقی انوارات اور کشف اور سب کچھ الہام وغیرہ سب کچھ ان کے اندر ہوگا، تو اس میں پھر ہمارے فرق کیا ہوا؟ ہم تو ایسی چیز پر جائے کہ جو ان میں نہ ہو، جو بالکل فرق کر دے، وہ ہے شریعت و سنت۔ فرمایا بہت خوش قسمت ہے وہ تباہ جن کو کچھ نظر نہیں آتا اور مقصود تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں بچنے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ نہیں، بخلاف ان کے کہ جن کو انوار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے بچل جانے کا، گمراہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ قلب کا جاری ہونا، ایک دفعہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ قلب کے جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہی تو ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو۔ قلب کا جاری ہونے کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، یہی قلب کا جاری ہونا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر اس سوال کے جواب میں کہ قلب کے جاری ہونے سے کیا مراد ہے، حضرت نے فرمایا کہ قلب کا جاری ہونا تو آثار ذکر کے پیدا ہو جانے کا نام ہے، ذکر کے آثار پیدا ہو جائے، نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا اور ایک درجہ کا خلوص پیدا ہو جانا آثار ذکر ہے۔ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور جسم کے تھر تھرانے کو قلب کا جاری ہونا سمجھتے ہیں۔ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے دل کی دھڑکن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں اب میرا دل جاری ہوا۔ نہیں، دھڑکن چاہے بالکل سمجھ میں نہ آئے، اس کے باوجود بھی دل جاری ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ اس کے آثار ہمارے جسم میں ظاہر ہو جائے، اللہ کی یاد بس جائے، تو دھڑکن اور جسم کے تھر تھرانے کو قلب کا جاری ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت سو کو سوال ہے کہ دل ہمارا تو ہلتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاموش پڑا ہوا ہے، تو بھی اثر کر رہا ہے۔ تھر تھرانے کا نام قلب کا جاری ہونا نہیں ہے، بلکہ اندر اثرات ظاہر ہوں گے کہ دل میں یاد آ گئی، اب اس کی آنکھیں جھک گئی اور اس کے دل کے اندر شوق ختم ہو گیا، شریعت و سنت پر آنے کو جی چاہ رہا ہے، دوسروں کو معاف کر رہا ہے، اور اس کی بیماریاں جو تنقید اور تنقیص جو تھی، دوسروں میں نقص نکالنا، وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ ذکر کے آثار ہے، یہ ذکر کے آثار اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ نیز فرمایا کہ نورانی سے کسی چمک کا نظر آنا مراد نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا،
گویا دل میں نورانیت کا آنا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت ہونا، یہ گویا دل میں نورانیت کا آنا ہے۔ نورانیت کا آنا مطلب کوئی چمک نظر نہیں آئے گی، یا کوئی چمک دکھائی دے تو بولے نور آ گیا، بلکہ شریعت پر آنا یہ دل میں نورانیت کی علامت ہے، یہ نورانیت کا آنا ہے۔ نیز فرمایا کہ ایک درجہ کا خلوص ہی آثار و ذکر ہے، ایک درجہ کا خلوص ہی آثار و ذکر ہے۔ کتنا بجا بھائی؟ 12 بجے۔ نسبت کی حقیقت، نسبت کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جو تعلق بندہ کو خدا سے ہوتا ہے، جو تعلق بندہ کو خدا سے ہوتا ہے وہی نسبت کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا صاحب نسبت ہے، صاحب نسبت یعنی اس کو اللہ کا تعلق مل گیا۔ خلافت نہیں ہے، خلافت ایک الگ چیز ہے، نسبت تو مل سکتی ہے، تعلق تو اللہ سے ہر ایک مل سکتا ہے۔ تو فرمایا تعلق بندہ کو خدا سے ہوتا ہے وہی نسبت کہلاتا ہے۔ عام طور پر بھی لوگوں کو یہ تعلق اپنے مولا سے ہوتا ہے، مگر معتد بھی اور وافر تعلق اللہ سے مضبوط اور گہرے تعلق کے لیے جو خصوصی وہ یہ لفظ بولتے ہیں، مولانا کے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ تعلق اس وقت بھی رہتا ہے جب دھیان و استظار نہ رہے، مگر اللہ کے بندوں کو دھیان اور استظار مسلسل بھی رہتا ہے۔ پھر نسبت کا رنگ سب کا ایک نہیں ہوتا، کسی پر کوئی رنگ غالب ہوتا ہے، کسی پر کوئی۔ تو نسبت کہتے ہیں اللہ کے تعلق ملنے کو، اللہ کا تعلق مل جانے کو۔ بس یہیں پر رکھتے ہیں آج، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔